کہ عجیب سوال ہے، شوہر سیٹنگ کا عادی ہو تو بیوی کیا کرے؟ میرے شوہر کا باہر کی لڑکیوں سے بہت زیادہ ریلیشن ہے، یوں ہونا چاہیے۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں لیکن ان میں کوئی سدھار نہیں آیا۔ آئے دن کوئی بھی نئی لڑکی نکلی ہوئی ہوتی ہے اور اس سے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ان سے تنگ آ گئی ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن اپنے گھر والوں کی وجہ سے یہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس صورت میں کیا کروں؟ دبئی سے نام بھی انہوں نے لیا لیکن میں نام نہیں لینا چاہ رہا ان کا، جو خاتون نے اپنا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں نام نہیں لکھنا چاہیے، تو کیوں شوہر کی باتیں ساری دنیا کے سامنے لے کر آ رہی ہیں؟ مطلب یہ کہ اگر نام ایکسپوز کریں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا اچھا اس کے میاں کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ مرض آج کل بہت زیادہ ہے، کیونکہ 2-3 شادیوں پر بھی پابندی ہے، لڑکیاں بھی بیکار گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی اپنی شادیاں نہیں ہو رہی، تو وہ مجبور ہو کے سیٹنگ کی طرف آتی ہیں، اور پھر لڑکیوں کو کھلی آزادی دی جا رہی ہے، جاب ویکینسیز میں لڑکیوں کو ترجیح دی جا رہی ہے، کمپنیوں میں کال سینٹروں میں لڑکیوں کی بھرمار ہے۔ تو اس کا یہی نتیجہ نکلے گا کہ جو شوہر وہاں جا کے جب بیٹھے گا چاروں طرف اس کو پھلجھڑیاں نظر آئیں گی تو اس کو اپنی والی تو پرانی لگنے لگے گی، اور اس کو روز نئے نئے چہرے نظر آئیں گے تو وہ کہاں اپنی بیوی کو لفٹ کرائے گا؟ تو اس کے تو یہی ہوگا، یہ تو کلچر کا حصہ بنتی جا رہی ہیں یہ چیزیں۔ گورنمنٹ، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کراچی میں خودکشیوں کا ریشو بڑھ رہا ہے، لڑکے خودکشیاں کر رہے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ویکینسیز جتنی بھی ہیں ان میں لڑکیوں کو ڈالا جا رہا ہے، لڑکیوں کو داخل کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں لڑکی کو جاب نہ ملے وہ خودکشی کی طرف نہیں جائے گی، لڑکے کو جاب نہ ملے اس نے تو پورا خاندان چلانا ہے، وہ تو بیچارہ وہ کیا کرے گا؟ خودکشی تو حرام ہے لیکن وہ تو ڈپریشن میں جائے گا۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے پہلے ان بندوں کو تو پورا کریں، آپ فیکٹریوں میں اور کال سینٹرز میں پہلے ہمارے قوم کے نوجوانوں کو جاب مل جائے، لڑکے کھپ جائیں اچھی جگہوں پہ یا جاب کے لیے ان کی جو ہے نا وہ سارے سیٹ ہو جائیں، پھر اگر کچھ ویکینسیز بچتی ہیں تو آپ چلو لڑکیوں کو بھی لے آؤ۔ لڑکے ڈگریاں لے کے روڈ ناپ رہے ہیں اور لڑکیوں کے لیے دھڑا دھڑ ویکینسیز ہیں۔ ہمیں یاد ہے ہم جب جامع الرشید جایا کرتے تھے صبح صبح تو ہمیں 10-15 سال پہلے لڑکیوں سے بھری ہوئی سزوکیاں گاڑیاں نظر نہیں آتی تھیں۔ اب میں جاتا ہوں نا تو لڑکیوں کی ایک پوری کھیپ جا رہی ہوتی ہے فیکٹریوں میں۔ کیوں؟ وہ فیکٹریوں میں جا کے دواؤں کے ڈھکن لگا رہی ہیں، بوتلوں کو پیک کر رہی ہیں، یعنی جو کام مزدوروں کا تھا، جو خالصتاً لڑکوں کا کام تھا، وہ کام بھی لڑکیوں سے لیا جا رہا ہے۔ تو اب آپ بتاؤ یہ لڑکیاں جب جا کے جاب کریں گی اتنی بڑی تعداد میں تو وہ لڑکے تو اتنے بے روزگار ہوں گے نا، جو ان کے بھائی گھر میں بیٹھے ہوئے ان کو جاب نہیں مل رہی، اور بہن جناب جا کے فیکٹری میں وہ بوتلوں کے ڈھکن لگا رہی ہے وہاں جا کے، اور اس پہ فخر کر رہی ہے کہ عورت ہمارے معاشرے میں آزاد ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے بھائی؟ یہ زیادہ آزادی ہے کہ یہ گھر میں بیٹھتی، اس کا بھائی لا کے اس کو کھلاتا، گھر میں شہزادیوں کی طرح کھلاتا ہے اس کو، شوہر کماتا شہزادیوں کی طرح بیوی کو کھلاتا وہ۔ تو یہ اس یورپین کلچر کا ایک بدترین اثرات ہیں جس میں مرد عورت کی ذمہ داری سے ہاتھ کھینچ رہا ہے، کیونکہ جب یہ لڑکیوں میں اور زیادہ یہ جاب کا ریشو بڑھے گا تو مرد تو بالکل ہی نکھٹو ہو جائیں گے۔ جیسے فلپائن میں ہم نے دبئی میں دیکھا ساری فلپینی لڑکیاں جاب کر رہی ہیں اور ان کے میاں جو ہے نا وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے مفت خوری کر رہے ہیں وہ، کیونکہ عورتوں کو وہاں چسکا لگ گیا جاب کرنے کا۔ تو یہ نیچر کے خلاف ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ مرد کے پاس اتنی لڑکیاں گھروں سے باہر اس کو مل جاتی ہیں دوستیاں لگانے کے لیے، اور ان لڑکیوں کی پھر شادیاں بھی نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ مرد بے روزگار ہیں، وہ کہاں شادی کریں گے؟ وہ تو کہتا ہے اسٹیبل ہونے میں مجھے ٹائم لگے گا، اس کے بعد میں شادی کروں گا۔ تو اسٹیبل ہوتے ہوتے وہ لڑکیاں بھی بڈھیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ بھی دوستیوں کی طرف اور یہ میرڈ بھی دوستیوں کی طرف۔ تو پورا کلچر آپ دیکھیں کچھ وقت کے بعد ایسی کی تیسی ہو جائے گی، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس پر نہ حکومتی سطح پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، نہ اسلامی نظریاتی کونسل اس پہ آواز اٹھا رہی ہے، اور نہ ممبروں سے جتنی آواز اٹھنی چاہیے اتنی اٹھ رہی ہے۔ ہم بس یہ 2-4 مسائل ہیں انہی کو لے کے گھومتے رہتے ہیں، جو ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا کلچر تباہ ہونے والا ہے۔ اس کی طرف میں سمجھتا ہوں جس طرح توجہ ہونی چاہیے مذہبی اسکالرز کی، ان کی توجہ نہیں ہے، اسی رو میں بہہ گئے ہیں۔ جو ایک یورپ سے اور مغرب سے ایک طوفان آیا ہے نا بے حیائی کا، اسی میں سب بہہ گئے ہیں اور سب نے کمپرومائز کر لیا ہے۔ تو اس کا یہ تو آپ کے میاں کی ابھی سیٹنگ ہے نا، یہ سب کے میاں کی ہونے والی ہے تھوڑے دنوں میں، اللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ غم نہ کریں، 10-15 سال میں آپ کے پڑوسی جو خاتون ہوں گی ان کے میاں کی بھی 8-10 لڑکیوں سے چکر ہوں گے، اور ہو سکتا ہے ابھی بھی ہوں، بتایا نا انہوں نے، وہ وسیم اور ستار کے نام سے جو بندے سیو ہو نا، وہ راحت اور
اور مسرت وہ لڑکیاں ہوں جن کے نام اس نے وسیم اور ستار سے سیو کیے ہوئے پڑوسی نے، اس کے پڑوس میں بھی یہ اب آپ دماغ سے نکال دیں کہ تو اب کرنا کیا ہے کہ کلچر تو ہونے والا ہے بیڑا غرق اس کا، یہ تو آپ لکھ لیں 2-4% لوگ ہی بچیں گے جو اس عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو اب خواتین کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ یا تو ایسے آدمی سے طلاق لیں، لیکن طلاق لینے کے بعد آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آپ کو کوئی اتنا نائس پرسن مل جائے گا جس کے لڑکیوں سے چکر نہیں ہوں گے، وہ صرف وہی لوگ ہوں گے جن کے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہیں یا کسی بزرگوں سے بہت طویل صحبت ہیں ایسے لوگ، میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، بدگمان نہیں ہو، لیکن یہ بہت سمٹتے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ آپ سے کرے گا کیوں شادی، کیونکہ لڑکیوں کی اتنی بھرمار ہے ہمارے معاشرے میں کہ میرے پاس تو فون آتے ہیں نا، کوئی خواتین اپنی بچیوں کے لیے فون کرتی ہیں، مفتی صاحب ہماری بچی کے لیے رشتہ بتا دیں، تو میں کہتا ہوں پہلے 1000 خواتین نے اپنی بچیوں کے لیے کہا ہوا ہے تو آپ کا نمبر 1001 پہ آپ کو ڈال دیتے ہیں، ان 1000 کی جب ہو جائیں گی تو 1001واں نمبر آپ کا ہے، تو کس کس کی کرائے آدمی، اسی وجہ سے ہم نے یہ رشتے کرانے کا کام ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ کا شوہر سیٹنگ کا عادی ہے یا کچھ بھی ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا فائدہ کس میں ہے۔ اگر آپ اس بندے سے طلاق لیں گی تو کیا بچوں کے ساتھ آپ سے کہیں اور آپ سے کوئی بندہ شادی کر لے گا جس کی سیٹنگ نہ ہو؟ پہلی بات تو یہ، اور صرف اتنا کافی نہیں ہے سیٹنگ نہ ہو، کیا وہ اتنا نان نفقہ اٹھا لے گا جتنا آپ کا شوہر نان نفقہ اٹھا رہا ہے؟ کیا وہ آپ کے بچوں کو باپ جیسی محبت دے دے گا؟ تو یہ 10 قسم کے سوالات ہیں۔ تو ظاہر ہے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، لڑکیاں طلاق کے بعد وہ بالکل ہی بے یار و مددگار ہو جاتی ہیں، شوہر ہی نام کی چیز نہیں مل رہی ہوتی، اور مل بھی رہا ہوتا ہے تو وہ بڈھا کوئی بیچارہ، لڑکی کی عمر 22 سال ہے اور لڑکا مل رہا ہوتا ہے اس کو 65 سال کا، لڑکا تو کہنا بھی اس کو نہیں چاہیے، 65 سال کا آدمی مل رہا ہوتا ہے، یعنی کوئی جوڑ کا رشتہ ملے گا نہیں۔ تو ایسی مجبوری میں پھر ہم خواتین کو یہی مشورے دیتے ہیں کہ بھائی اگر وہ آپ کے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے نا، وہ سیٹنگ والا میاں بیسک حقوق ادا کر رہا ہے آپ کو گھر کی چھت دی ہوئی ہے، گیس بجلی کے بل دے رہا ہے، آپ کا نان نفقہ اٹھا رہا ہے، آپ کو گھر میں آ کے تھوڑا بہت مسکرا کے کبھی کبھار تمیز سے بات کر لیتا ہے، تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ یہ بڈھا ہو جائے گا تو خود ہی یہ چیزیں چھوڑ دے گا۔ ایسی خواتین ہیں ہمارے علم میں، ان کے شوہر بالکل بوڑھے ہونے والے تھے، 5 سال پہلے انہوں نے مجھ سے مشورہ لیا، میں نے کہا اپنے میاں کے ساتھ نباہ کریں، یہ بڈھا ہو جائے گا چھوڑ دے گا، 5 سال میں وہ بڈھا ہو گیا تو وہ ساری خرمستیاں اس کی خود ہی ختم ہو گئیں۔ ویسے ٹھڑک کبھی ختم ہوتی نہیں ہے، لیکن لڑکیوں نے ہی اس بڈھے کو چھوڑ دیا۔ ٹھڑک کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں، اگر کسی نے جوانی میں یہ ٹھڑک ختم نہیں کی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بڑھاپے میں چھوڑ دوں گا، یہ تو دماغ سے نکال دیں، لیکن لڑکیاں خود ہی اس کو چھوڑ دیتی ہیں۔ وہ مشہور ہے نا کہ جوانی اور بڑھاپے میں کیا فرق ہے؟ جوانی میں حسینوں کے نمبر موبائل میں ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں۔ تو آپ برداشت کر لیں، آپ کا میاں جو کچھ کر رہا ہے، اگر آپ کو امید نہیں ہے کہ اس سے اچھا میاں مجھے مل جائے گا، جو کہ میں نے بتایا بہت مشکل ہے، رسک والا معاملہ ہے، تو گزارا چلائیں، محبت سے میاں کو سمجھاتی رہیں، دعا بھی کرتی رہیں میاں کے لیے، تو تھوڑے دن کی بات ہے، آج کل ویسے بھی بہت جلدی لوگ، اور ٹھڑک والے لوگ تو ویسے ہی بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو یہ تھوڑے دنوں میں لڑکیاں خود ہی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں گی، پھر یہ آئے گا آرام سے گھر میں بیٹھے گا، بیوی بچوں کے ساتھ دل لگائے گا۔ تو چند سال کی یہ برداشت ہے، اس کو آپ برداشت کر لیں، میرا مشورہ یہ، باقی پورے حالات میں نہیں جانتا، تو جب تک کسی کے پرسنل حالات 100% معلوم نہ ہو، اس کو یقینی طور پر کوئی مشورہ دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو میں نے اوور آل ان خواتین کے لیے بات کی ہے جن کے میاں سیٹنگوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ اگر شوہر دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتا ہو، میرے شوہر باہر ملک میں رہتے ہیں، 3-4 مہینے بعد پاکستان آتے ہیں، وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں، میری شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں، وہ مجھے دل سے پسند نہیں کرتے، برائے مہربانی کوئی دعا یا طریقہ بتا دیں کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ کسی خاتون نے پوچھا ہے جی کراچی سے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے، اور اللہ ان شوہروں کو ہدایت عطا فرمائے۔ عورت کے دل پہ آرے چلتے ہیں جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا مرد جو ہے دوسری عورتوں میں انٹرسٹڈ ہے، وہ یہ بہت ہی غیرت کے، شرم کے، حیا کے خلاف کام ہے، دنیا میں کوئی بھی اس عمل کو ٹھیک نہیں سمجھتا۔ تو شوہر کو چاہیے کہ وہ انسان بنے، کہ غیر اخلاقی حرکتوں سے بچے، عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے میاں کو آرام سے سمجھائے، تمیز سے آج کل سمجھتا کون ہے ایسی باتیں، جن کو یہ چسکے لگ جائے تو آرام سے سمجھتے بھی نہیں ہے وہ۔ تو میں دعا ہی کر سکتا ہوں، باقی کوئی ایسی طریقہ بتا دوں تو ایک حدیث میں قرآن میں ایک دعا ہے
سورہ فرقان کا جو آخری رکوع ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. تو یہ دعا پڑھا کریں، دل سے دعائیں. اور مرد کو ایسی بیوی کی قدر کرنی چاہیے کہ وہ ان حالات پر مطلع ہونے کے بعد بھی یہ چاہ رہی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے. ورنہ جب میاں کی ایسی غیر اخلاقی حرکتیں سامنے آتی ہیں تو عورت تو کہتی ہے جان چھڑاؤ اس فضول آدمی سے. تو اللہ کرے کہ آپ کے ہسبینڈ تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے اور اللہ ان کو ہدایت دے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، اس طرح کے جتنے بھی میاں مارکیٹ میں ہیں نا جو غیر عورتوں میں دلچسپی لے رہے ہیں، پھر ان کی بیویاں بیچاری پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارے میاں کی غیر اخلاقی حرکتیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، تو بچوں کی وجہ سے بیچاری علیحدگی بھی نہیں لے سکتی. اور ہمارے ہاں سوسائٹی میں طلاق یافتہ عورت بیچاری جائے کہاں پر، وہ تو اور بڑی آزمائش میں پھنس جاتی ہے. تو میں ان کی عورتوں کو یہ تسلی دیتا ہوں کہ تھوڑے دن میں جب یہ بڈھا ہو جائے گا نا تو پھر اس کی زندگی عذاب میں آئے گی. تو انتظار کرو تھوڑا اس کے بڑھاپے کا. یہ جوانی کے چسکے ہیں، جوانی کی مستیاں ہیں. ایسے لوگوں کی اولادیں بھی بگڑ جاتی ہیں، باپ کے باغی ہو جاتی ہیں، اور ایسے لوگوں کا بڑھاپا پھر بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو مرد ہے چسکے لے رہا ہے ابھی جوانی کے، تو کب تک لے گا بھائی؟ تھوڑا سا بھی ایجڈ ہونے تو پھر لڑکیاں بھی چھوڑ دیں گی. اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا آدمی تو وہی جیسے بڈھے شیر کو دیکھو نا کیسے پڑا ہوتا ہے، ساری بدماشیاں ختم ہو جاتی ہیں جنگل میں اس کی. تو مرد کی بھی بدماشیاں بڑھاپے میں ختم ہونے والی ہیں، صحت ہی نہیں رہے گی، قوت ہی نہیں رہے گی. تو اس لیے اس سے پہلے انسان بن کے اپنے گھر کو فوکس کرو بھائی. بیوی سے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو، ان کی تربیت کی فکر کرو. کل یہ بچے آپ کے کام آئیں گے. جب ان کو پتا ہوگا ہمارے ابا نیک آدمی ہیں تو بچے بھی بڑھاپے میں قدر کرتے ہیں. اور جب انہی حرکتوں میں لگے رہے تو بچوں کو بھی ٹائم نہیں دیتے پھر ایسے لوگ صحیح طور پر، اور گھر والی کو بھی ٹائم نہیں دیتے. تو ان مردوں کا بڑھاپا بہت ڈینجرس، بہت خطرناک ہوتا ہے. تو بڈھا ہو کے چھوڑ دے گا سب چیزیں لیکن پھر فائدہ نہیں ہے. تو خواتین کو یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ تھوڑا ٹھہر جائیں، یہ ابھی انسان کا بچہ بن جائے گا تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ، لیکن پھر فائدہ نہیں ہوگا انسان بننے میں. تو ایسے لوگ اپنی دنیا بھی تباہ کرتے ہیں، اپنی آخرت بھی تباہ کرتے ہیں. گھریلو لائف ان کی برباد ہو جاتی ہے. تو لوگوں نے جو نیگیٹو کمنٹس کیے ان میں بہت سے لوگوں کو تو میرا مدعا سمجھ میں آیا ہی نہیں ہے کہ میں نے دعویٰ کیا ہے. پہلی بات، میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نابالغ بچی کی شادی بھی جائز ہے جب ضرورت ہو. یہ نہیں کہا کہ ثواب ہے یا یہ کام کرنا چاہیے یا اسلام میں اس کی ترغیب ہے یا اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہا میں نے. ترغیب نہیں ہے اس کام کی، بلوغت کا انتظار کرنا چاہیے. ثواب کا کام نہیں ہے نابالغ بچی کی شادی کر دیں آپ. میں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ثواب کا کام ہے. جائز ہے. جائز کیوں ہے؟ اس میں کیا حکمتیں ہیں کہ بعض دفعہ ایسی مجبوری ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے کہ جس ضرورت کی بنیاد پر باپ کو نابالغ بچی کا نکاح کرنا پڑتا ہے. وہ ضرورت کیا ہے وہ بھی میں آگے بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ نکاح جائز ہے، رخصتی جائز نہیں ہے. لوگوں نے نکاح اور رخصتی کو بھی آپس میں کیا کر دیا ہے، اس لیے کہتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں بات کو، نکل پڑتے ہیں رات کو. پہلے بات دعوت سمجھو تو صحیح اگلا کیا کہہ رہا ہے. نکاح جائز ہے، رخصتی جائز نہیں ہے. رخصتی کا جو مدار ہے وہ اس پر نہیں ہے کہ بچی بالغ ہے یا نہیں. رخصتی کا مدار اس پر ہے کہ بچی کی صحت اس قابل ہے کہ اس کی رخصتی کی جائے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر بچی بالغ بھی ہو گئی اور آپ نے اس کی شادی کر دی تو رخصتی اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک اس کی صحت رخصتی کی اجازت دے دے اس کو. بعض بچیاں 13.5 14 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں، بلکہ اکثر ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ ان کو شوہر کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. یہاں فقہا کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں نکاح تو ہو جائے گا، رخصتی کی اجازت بولو نا بھائی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جو ہے ایک ریلیشن جو ہوتا ہے میاں بیوی میں اس کا اس میں تحمل نہیں ہے. صحت اچھی ہے اس کی، تو پھر اگر وہ اس کا تحمل رکھتی ہے تو پھر رخصتی جائز ہے. تو اس کا تعلق کہ رخصتی شوہر کے حوالے کرنا اس کو جائز ہے یا نہیں، اس کا تعلق بچی کی صحت پر ہے. نکاح بچپن میں بھی جائز ہے اور بلوغت کے بعد بھی جائز ہے. بچپن میں جائز ہے، بلوغت کے بعد تو نہ صرف جائز بلکہ ثواب ہے، ترغیب ہے. بلوغت سے پہلے ترغیب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
ترغیب نہیں ہے, جائز ہے چند شرطوں کے ساتھ. وہ شرطیں شریعت نے اس لیے لگائی ہیں کہ بلوغت سے پہلے یعنی بالغ ہونے سے پہلے بچی کو یا بچے کو نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ضرورت نہیں ہوتی تو شریعت نے کہا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو کرو ورنہ مت کرو. وہ مجبوری کیا ہے؟ مجبوری بہت ساری مجبوریاں ہو سکتی ہیں, جن میں سب سے اہم مجبوری ہے کفو کا ہاتھ سے نکل جانا. سمجھ رہے ہیں؟ اسلام میں لڑکی کا جو نکاح ہے اس میں اس کا بہت خیال کیا گیا ہے کہ جو لڑکا ہے وہ اس کے جوڑ کا ہو, اس سے کمتر. بولنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی, اس سے کمتر نہ ہو, کیونکہ اپنے سے کمتر میں نکاح ہوگا تو عورت فطری طور پر شوہر کے ماتحت ہوتی ہے, اور انسان کسی ایسے کے ماتحت بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ذہنی طور پر جو اس کے پیرالل یا اس سے افضل نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذہنی طور پر نہیں, جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. ایم اے پاس کی شادی میٹرک سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ڈاکٹر لڑکیوں کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ 8ویں پاس سے. میں نے خود نکاح پڑھائے ہیں, مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا, میں نے ہزاروں نکاح پڑھا چکا ہوں, ہزاروں نہیں تو سینکڑوں تو پڑھا ہی چکا ہوں. تو ڈاکٹر کی شادی کس سے ہو رہی ہے آج کل؟ بولو بھائی. اس سے میٹرک اور 8ویں پاس سے ہو رہی ہے. یہ ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ جب اچھا رشتہ آیا تھا تو اس وقت تو ایجوکیشن میں مشغول تھی کہ ابھی ایم بی بی ایس کرنے دو. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اب ایم بی بی ایس ہو گیا. ایم بی بی ایس کا جو اصل مطلب تھا میاں بیوی بچوں سمیت, ایم سے مراد میاں, بی سے مراد بیوی, بی سے مراد بچوں, اور سی سے مراد سمیت. ٹھیک ہے یار, یہ بار بار تنگ کرتا ہے مجھے, اس کو یہاں رکھا کریں, اس کا خیال کیا کریں, ٹھیک ہے نا. تو ایم بی بی ایس تو کر لیا, ایجوکیشن بھی ہو گئی. اب جو ہم پلہ رشتہ ہے وہ مارکیٹ سے شارٹ. اکثر طلاقیں اس بیس پر ہو رہی ہیں کہ لڑکیوں کی شادی غلط جگہ ہو گئی ہے. اور ہوئی کیوں ہے؟ اس لیے ہوئی ہے کہ صحیح جگہ مل نہیں رہی تھی. تو اسلام میں اس کا بہت زیادہ خیال کیا گیا ہے کہ جب بچی کا نکاح ہوگا تو اس کے ہم پلہ یا اس سے عمدہ ہونا چاہیے, مالداری میں بھی, دینداری میں بھی, قوم میں بھی. دیکھو اسلام میں نسب اور قوم کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن نکاح کے معاملے میں نسب اور قوم کو اسلام نے ویلیو دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, لیکن نکاح کے معاملے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ قوم بھی دیکھی جائے گی. اگر لڑکی ایسی قوم کی ہے جو عرف میں اعلیٰ سمجھے جاتے ہیں اپنے خاندانی روایات کی وجہ سے, اور لڑکا ایسی قوم کا ہے جو عرف میں اپنی خاندانی روایات کی وجہ سے کمتر سمجھے جاتے ہیں, آخرت میں تو کوئی فرق نہیں ہے. لیکن چونکہ ایسا نکاح بے جوڑ ہوگا نا, لڑکی کے ذہن میں جو ایک برتری کا احساس ہے وہ اسے شوہر کو اپنے سر کا تاج بنانے سے روکے گا. وہ کہے گی کہ میرے ابا نے میری شادی چماروں میں کر دی. ایک مثال ہے, حالانکہ چمار بھی جنت میں جائیں گے اگر وہ گناہ سے بچتے ہیں. لیکن دنیا, اسلام نیچرل مذہب ہے نا, نیچر کا خیال کرتا ہے, نیچر, فطرت, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. ایک صاحب مجھ سے الجھنے لگے کہ اسلام میں تو قوم اور ذات پات نہیں ہے. تو یہ جو فقہا نے مسئلے بیان کیے, میں فقہ کو نہیں مانتا, فقہا نے جو مسئلے بیان کیے ہیں کہ جی وہ ایک اونچی قوم کی لڑکی کا نیچے قوم کی لڑکی سے نکاح درست نہیں ہے, تو یہ فقہا کی اپنی خرافات ہے, میں نہیں مانتا. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کی بیٹی کے لیے کوئی چمار کا رشتہ آئے تو آپ دے دینا اس کو. کہے گا کیوں دوں؟ میں نے کہا جب اسلام میں سب ایکول ہے, سب برابر ہیں, تو چمار اور منگی میں اور ڈاکٹر میں کوئی فرق بولو نا بھائی, نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. کیوں پوچھتے ہو کہ قوم کیا ہے, کاسٹ کیا ہے, کہاں رہتا ہے, ابا کیا کرتے ہیں؟ یہ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ اسی لیے تو پوچھتے ہیں کہ بے جوڑ نکاح نہ ہو جائے. دیکھو مرد کو تو اجازت ہے کہ وہ عیسائی عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے, مذہب کی قید بھی, کیونکہ بیوی شوہر کے ماتحت ہوتی ہے. تو ماتحت اگر آپ سے کمتر بھی ہے تو چلے گا, لیکن جو آپ کا سرپرست ہے, جو گھر کا سربراہ ہے, وہ آپ سے اونچا ہونا چاہیے, تبھی عورت اپنے آپ کو اس کے حوالے کرے گی, فخر کرے گی اس پہ, یہ میرے سر کے تاج ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ورنہ یہ بے جوڑ نکاح ہوگا, چلے گا نہیں مارکیٹ میں. تو اس لیے اسلام میں اس کی بڑی ویلیو ہے. تو اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ کو یہ علم ہوتا ہے کہ اگر میں نے بچی کی بلوغت کا انتظار کیا تو یہ جو رشتہ بچی کے لیے آیا ہے یہ کفو ہے, یہ ہر لحاظ سے
आला और कामिल है, ये हाथ से निकल जाएगा और बाद में पता नहीं मिले ना मिले। इसलिए इस्लाम में चूंकि निकाह की एक बहुत बड़ी वैल्यू है, जो अक्सर लोग एतराज करते हैं चंद मुखलिसों को छोड़कर, वो ज्यादातर लिबरल लोगों से मुतासिर हैं। उनकी नजर में निकाह वैसे भी कोई काबिल लिफ्ट नहीं है। वो कहते हैं निकाह होता क्या है, नहीं भी करो तो सारी जिंदगी कुछ नहीं होता। तो अब नाबालिग बच्ची का निकाह तो उनकी समझ में आएगा ही नहीं ना। हम बात कर रहे हैं एक पाकीज़ा मुआशरे की, एक उस मुआशरे की जो फितरत पे चल रहा है। तो अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को अलग अलग पैदा किया ही नहीं है, इनको तो एक दूसरे के लिए पैदा किया है। इनकी जिंदगी जब है जब ये दोनों साथ जिंदगी गुजारे। अब 40-40 साल में जो लिबरल लोग जाके शादियां कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहता हूं आधी जिंदगी तो तुम्हारी नेचर से बगावत करते हुए गुजर गई, अब इस तकल्लुफ की तुम्हें जरूरत क्या है? तो जो 40 साल में निकाह का कायल हो, उसको नाबालिग बच्ची का निकाह समझ में आएगा उसके? तो पहले तो आप अपने दिमाग में, आपको ये देखें, हर बात को समझने के लिए लेकिन पहले कुछ मुकदमात, कुछ तमहीदी चीजें ऐसी थी जो फर्ज करनी पड़ती हैं, पहले उन पर आएंगे तो आगे बात समझ में आएगी। तो बच्ची के लिए जोड़ का रिश्ता ये बच्ची की बुनियादी जरूरतों में से है। जैसे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बच्ची 6 साल की थी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 49 ईयर्स ओल्ड थे, 49 साल के। तो हजरत अबू बकर ने 6 साल की बच्ची का निकाह किया है, किससे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसलिए किया कि अगर मैंने बुलूगत का इंतजार किया तो ऐन मुमकिन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय, बोलो भाई, तब्दील हो जाए और आप ना करें। तो ये अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का गलत फैसला था या सही फैसला था? और हजरत अबू बकर को यह भी इत्मीनान था कि मैं जिस बच्ची को जिस माहौल में जिस तरबियत दे रहा हूं, बच्ची कभी भी इस रिश्ते का बाद में इंकार नहीं करेगी बालिग होने के बाद। और ऐसा ही हुआ है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अब गैर मुस्लिम बहुत एतराज करते हैं कि 49-50 साल की उम्र में एक रुखसती हुई है, 9 साल की उम्र में बालिग हो चुकी थी, 9 साल में। और मुअर्रिखीन ने लिखा है कि अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा 9 साल में सेहतमंद खवातीन में से थी, यानी अल्लाह ने उनको एक सेहत भी बहुत अच्छी दी थी। तो अब अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बुलूगत के बाद सारी जिंदगी इस रिश्ते से फख्र करती रही हैं। इतनी मोहब्बत अपने शौहर से, इतनी मोहब्बत अपने शौहर से कि मिसाल दी जाती है अम्मी आयशा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की। फरमाती हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हु के कजावे में बैठ गए और मेरे कजावे से बाहर निकल गए। तो मुझे इतनी तकलीफ हुई है कि मैंने अपना पांव कजावे से बाहर निकाला कि मुझे कोई बिच्छू काट ले और मैं हलाक हो जाऊं, इतनी तकलीफ। तो ये तकलीफ उसी को होती है ना जो शौहर से टूट कर मोहब्बत करती है। अब अंग्रेज एतराज करते हैं, कम उम्र बच्ची का इतनी बड़ी उम्र के आदमी से निकाह कर दिया, ये तो जुल्म है। और भाई मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, जिस पे ये जुल्म हुआ वो खुश हो रहा है और तकलीफ आपको हो रही है, ये तो मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त हो गया ना, बहुत मुश्किल है भाई। तो अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि मेरी बच्ची के लिए इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है। तो यहां उम्र के फर्क को भी बर्दाश्त किया गया है कि उम्र का फर्क इतनी अहमियत नहीं है ये पैगंबर इस्लाम खातमुन नबीयीन। एक अंग्रेज खातून ने मुझसे एक सवाल किया, ये जो गैर मुस्लिम इस्लाम पे एतराजात करते हैं ना, इनके एतराजात इन्हीं चंद चीजों के गिर्द घूम रहे होते हैं। 4 शादियां, कम उम्र बच्ची से निकाह और वो बांदियों से रिलेशन और जिहाद, बस ये 5-6 चीजें जिनके 1400 साल से उलमा जवाब देते मुतमईन करते हैं, मगर ये शायद मुतमईन होना चाहते नहीं है। तो ये बात खूब अच्छी तरह समझे। बाज दफा बाप ये देखता है कि अगर मैंने बच्ची के बालिग होने का इंतजार किया तो ये बेहतरीन रिश्ता है, ये मेरे हाथ से निकल जाएगा। और क्योंकि जब अच्छा रिश्ता निकल जाता है तो परेशानी बाप को होती है, महल्ले पड़ोस वालों को तो सिर्फ एतराज करना आता है, ठीक है ना, उनको थोड़ी परेशानी होती है, वो तो चस्के लेते रहेंगे। लेकिन चूंकि ये सख्त मजबूरी में है तो इसलिए उलमा ने इसके जायज होने के लिए चंद शर्तें बयान की हैं। चंद नाबालिग बच्ची का जो निकाह है उसके जायज होने के लिए चंद शर्तें बयान की हैं। पहली शर्त, बाप और बेटी के दरमियान कोई दुश्मनी ना हो, जो कि आमतौर पे नहीं होती लेकिन बास जगहों पर होती भी है। अगर बाप और बेटी के दरमियान कोई अदावत है जिससे ये लग रहा है कि अब्बा अपनी टेंशन किसी दूसरे के हवाले करना चाहते हैं, तो ये निकाह कलअदम है, ये निकाह मुनक़िद, बोलो ना भाई, नहीं होगा। दूसरी शर्त, बाप की कोई लालच ना हो इसमें। मसलन अंदरूने सिंध बाज इलाकों में और
بعض قبائلی علاقوں میں, سب جگہ نہیں, بعض علاقوں میں, قبائلی بھی نہیں بلکہ گلگت وغیرہ میں بعض علاقوں میں ایسا ہی رواج ہے کہ وہ بیٹیاں بیچ دیتے ہیں, باپ پیسے لے رہا ہوتا ہے, تو پیسے لے کے اگر کسی نے بیٹی کا نکاح کیا ہے تو صاف پتہ چل رہا ہے اس میں باپ نے بچی کا مفاد نہیں بلکہ اپنا مفاد سامنے رکھا ہے, تو ایسا نکاح بھی کالعدم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح کوئی ایسا نکاح کیا جس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس میں بیٹی کی مصلحت سامنے نہیں تھی, مثلا نوعمر بچی کا نکاح بہت بڑی عمر کے آدمی سے کر دیا. دیکھو امی عائشہ کا نکاح بڑی عمر میں کیا تو وہ اس کی وجہ یہ تھی نا کہ آپ کیا تھے, پیغمبر تھے, تو بڑی عمر کے آدمی سے کیا جبکہ اس میں کوئی خاص مصلحت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, تو نہیں کہ بہت کوئی اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں, کوئی ایسی بات ہے, تو وہ بھی نہیں ہے, نارمل آدمی ہے, تو یہ نکاح بھی کالعدم ہوگا, اس لیے کہ اس میں بھی صاف پتہ چل رہا ہے کہ بیٹی کا مفاد سامنے, بولتے کیوں نہیں رکھا گیا اس میں باپ نے بیٹی کا, کیونکہ اگر بیٹی کا مفاد سامنے رکھتا تو جوڑ کا رشتہ, جوڑ میں عمر بھی تو آتی ہے. دیکھو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے یکے بعد دیگرے حضرت فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے حضرت ابو بکر نے بھی پیغام بھیجا اور حضرت عمر نے بھی. یہ دونوں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق حضرت علی سے افضل ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے نکاح کے پیغام کو مسترد کر دیا, یہ کہہ کر کے ان کی عمر زیادہ ہے. نہیں آ رہی بات. حضرت فاطمہ کی عمر اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی عمر میں ایج ڈیفرنس زیادہ ہے, اس بیس پر آپ نے انکار کیا. اور کس سے نکاح کیا؟ حضرت علی سے, کیونکہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا عمر کا, بعض میں 10 سال آتا ہے, بعض میں 9 سال آتا ہے, تو 9, 10, 11 اس کے لگ بھگ عمر میں فرق تھا, اور بعض میں 6 سال کا بھی ہے, بعض روایتوں میں 6 سال کا فرق بھی ہے کہ 21 سال آپ کی عمر تھی. تو بہرحال 9 سال 10 سال یہ کوئی اتنا بڑا ڈیفرنس نہیں ہے, اور پھر حضرت علی جیسے صحابی کے لیے تو ویسے بھی یہ 10 سال کا فرق کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایج کا خیال کرنا بھی اسلام میں کیا ہے, بولو بھائی, ضروری ہے, تاکہ ان کا مزاج آپس میں میچ کریں. لیکن بعض مواقع پر اس کا خیال نہیں کیا گیا, اس لیے کہ کوئی شوہر میں کوئی ایسی بڑی زبردست خوبی تھی کہ وہ ایج ڈیفرنس کو اس خوبی کے بدلے میں اس کے مقابل سمجھا گیا ہے, جیسے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. اسی طرح حضرت عمر نے نکاح کیا ہے حضرت علی کی بیٹی سے, ام کلثوم جن کا نام تھا. بہت زیادہ عمر میں فرق تھا, لیکن آپ خلیفۃ المسلمین تھے, 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی, اور جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین تھے. تو یہ اتنا بڑا وصف تھا کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کر دی. پہلے انکار کیا حضرت علی نے ایج ڈیفرنس کی بیس پر کہ ان کی عمر زیادہ اور آپ کی بچی کی عمر کم ہے, آپ کی عمر زیادہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا واللہ ما اردت بها الباہا, میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے میری رشتہ داری ہو جائے. اور پھر انسان یہ بھی بعض دفعہ دیکھتا ہے کہ ایج میں فرق تو آ رہا ہے, لیکن جس کو بچی دی جا رہی ہے وہ سمجھدار ہے, وہ یہ جانتا ہے کہ اس بچی پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے, اس کے بچوں کی طرح ڈیل کیا جائے اس کو. اگرچہ ایسے داماد آج کل مارکیٹ میں داماد بھی شارٹ ہیں, سسرال بھی شارٹ ہیں. کم عمر بچی کو اگر آپ کسی کے حوالے کر دیں وہ ڈیل اس کو ایسے ہی کرتے ہیں 40 سال کی عورت ہو, اس کا قیمہ بنا کے کھا جاتے ہیں. میں کم عمر بچی کے نکاح کی ترغیب دیتا ہوں, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جس سسرال کے حوالے کر رہے ہیں نا ان کو پہلے لیبارٹری ٹیسٹ کروا لو کہ ان میں چنگیز خان کے جراثیم کتنے ہیں, وہ اس سے بچوں کی طرح ڈیل کریں گے کہ بھی نہیں کریں گے. آج اگر کسی نو عمر لڑکی کو سسرال کے حوالے کر دیا جائے اور سسرال سمجھدار نہ ہو, وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ دیکھو بچیاں بچیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ ان کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ سارے دن برتن بھی مانجے اور یہ بھی کرے اور یہ بھی کرے. وہ بچی ہے بھائی, اس کا بھی اتنا دماغ نہیں ہے, تو پھر معاملہ خراب ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں میں کبھی بھی مشورہ نہیں دیتا کہ ایک بچی 13-14 سال کی اور آپ اس کی شادی کر دیں. ہاں کوئی سمجھدار سسرال مل جائے تو یہ چیزیں جانتا ہو کہ بھائی بچی ہے تو بچیوں کی طرح ہی وہ رہے گی, تو پھر ایسی صورت میں نہ کرنا بچی پہ بھی ظلم ہے اور معاشرے پہ بھی ظلم ہے, کیونکہ اس سے پھر بے حیائی کو فروغ ہوتا ہے. تو اصل تو یہی ہے کہ نکاح کیا جائے ان شرطوں کے ساتھ. تو پہلی شرط کیا ہے کہ باپ اور بیٹی کے درمیان کوئی عداوت اور لڑائی نہ ہو. دوسری شرط یہ کہ باپ نے جو نکاح کیا ہو وہ ایسی جگہ نہ کیا ہو جس میں اپنا مفاد سامنے رکھا ہو, بیٹی کا مفاد سامنے نہ رکھا ہو. اور یہ قرائن سے پتہ چل جاتا ہے, اگر اپنا مفاد سامنے رکھا ہے تو نکاح کالعدم ہے. ضرورت اس کی کیوں پڑتی ہے؟ ایک اور وجہ سے. ایک وجہ تو میں نے بتائی کہ کفو یعنی ہم پلہ رشتہ ہاتھ سے نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے
کہ باپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے نالائق ہیں. یہ حکمت بھی علماء نے بیان کی ہے. اگر میں نے بچی کی بلوغت کا انتظار کیا اور میری موت واقع ہو گئی اس دوران, تو یہ میری بیٹی اپنے بھائیوں کے رحم و کرم پر ہوگی اور اس کے بھائی سنجیدہ نہیں ہے. جیسے یہ تو آج کل بہت ہو رہا ہے, بھائیوں کو دلچسپی نہیں ہے بہن کے معاملات. لڑکیوں کی عمریں 40 سال ہو گئی ہیں, بھائی خود ہل غپاڑے کرتے پھر رہے ہیں اور بہن کا خیال نہیں ہے, اور ویسے بھی تانے دے دے کے اس کو ذہنی مریض بنا دی. ایک مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. تو باپ یہ کہتا ہے کہ میری موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, بہتر نہیں ہے کہ میں پہلے اس کو کسی ایسے شخص کے نام کر دوں جو ساری اس کی مالی کفالت بھی اٹھا لے, اس کی ساری ذمہ داری بھی اٹھا لے اور اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے اور یہ اپنے گھر کی ہو جائے. رخصتی تو ہوگی بلوغت کے بعد, لیکن یہ کسی کی امانت ہوئی ہے اور میں تسلی سے دنیا سے جاؤں کہ بھئی بچی کی جو امانت تھی اور بچی کی جو میرے اوپر ذمہ داری تھی وہ اللہ نے مجھ سے پوری کروا لی ہے. بعض دفعہ دشمنیاں ہوتی ہیں باپ کی, اس کو یہ ڈر ہوتا ہے مجھے کوئی قتل کر دے گا تو اس بچی کا کیا بنے گا. تو یہ تمام حکمتیں اور مصلحتیں جس کی وجہ سے اسلام نے نابالغ بچی کی شادی کو بھی جائز قرار دیا ہے, اور یہ اجماعی مسئلہ ہے. بہت کم اس میں اکا دکا کہیں اختلاف ملتا ہے جو دلائل کی روشنی میں کل عدم ہے. اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں بچی کی تو رضا کا خیال نہیں کیا گیا. جو زیادہ تر لوگوں کے کمنٹس آئے نا نیگیٹو, کہ بھئی یہ بھی تو ممکن ہے کہ بالغ ہونے کے بعد پھر جب بچی کی شادی ہو تو اس کو وہ رشتہ سمجھ میں نہ آئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ تو اس کی رائے کی آزادی, بالغ ہوگی تو پھر تو بچی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا نا, نابالغ بچی کی رضا کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, دنیا میں کبھی بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے نا تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس قانون کے سائیڈ ایفیکٹ بالکل بھی نہ ہو. قانون سازی ہمیشہ میجورٹی کو دیکھ کے ہوتی ہے. دیکھو اسلام نے قانون بنایا کہ دو گواہ اگر ثابت, عادل گواہ گواہی دے دیں کہ فلاں نے چوری کی ہے تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا, حالانکہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ دونوں گواہ جھوٹ بول رہے ہوں اور نہ بے گناہ آدمی کا ہاتھ کٹ جائے. امکان ہے یا نہیں ہے؟ اور ایسا ہوا بھی ہے, خود نبی کے دور میں ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اگر گواہی کی وجہ سے کسی کے حق میں فیصلہ کر لوں اور کسی کا مال کسی کو دے دوں اور حقیقت میں وہ اس کا نہ ہو تو میرے فیصلے کی وجہ سے وہ مال مسلمان کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا, کیونکہ میں تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہا ہوں. بھائی نبی کے دور میں بعض دفعہ ایسا ہوا, ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ فلاں نے میرا مال کھایا ہے اور دو گواہ بھی لے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے مال اٹھا کے گواہوں کی وجہ سے مدعی کو وہ مال دے دیا. تو اب یہ ہو سکتا تھا کہ مدعی کو یہ پتا ہو کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں, یہ سچے نہیں ہیں, لیکن مدعی یہ کہے گا چلو گواہ نہیں لیکن فیصلہ کس کا ہے؟ نبی کا ہے نا, تو نبی کا فیصلہ اب تو میرے لیے حلال ہو گیا. تو آپ نے فرمایا میرے ایسے فیصلے سے, میرے فیصلے کے باوجود وہ مال تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا, کیونکہ میں نے تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کیا, میں کوئی عالم الغیب تھوڑی ہوں. میں نے تو گواہوں کو دیکھا, بھائی کلمہ پڑھ رہے ہیں اور سچ بول, گواہ سچے ہی ہوتے ہیں, تو میں نے تو اس بیس پہ فیصلہ کر دیا, میں کوئی عالم الغیب تھوڑی ہوں. تو اگر تمہیں معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول کے فیصلہ کیا ہے یا جھوٹی قسمیں اٹھائی گئی ہیں اس میں, تو میرے فیصلے کے باوجود وہ مال تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. یہ صحیح حدیث ہے, الفاظ تو یہ نہیں ہے, مفہوم میں بیان کر رہا ہوں حدیث کا. اب آپ بتاؤ کہ اس امکان کی بیس پر کہ گواہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں, کیا گواہی کا نظام ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا نظام ختم کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ ونس اپون اے ٹائم دیر واز دو گواہ, ایک دفعہ کا ذکر ہے, دو گواہ ایسے تھے جنہوں نے جھوٹ بول کے فلاں بندے کے ہاتھ کٹوا دیا, اس ہاتھ کی تو اب تلافی ہو ہی نہیں سکتی, لہذا یہ سسٹم ختم کرو. سسٹم ختم کرو گے تو معاشرے میں چوریاں بڑھیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو قانون کے بارے میں اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ اکثریت کو دیکھ کر اور اکثر احوال کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. ہر قانون میں کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, ہر قانون کا کچھ نہ کچھ غلط استعمال, ہاں زیادہ غلط استعمال ہو پھر وہ قانون غلط ہے. تو اب ایسا ہوتا ہے کہ نابالغ بچی کا جب نکاح باپ کرے گا تو غالب گمان قریب با یقین یہ ہے کہ باپ سے زیادہ بچی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اور ان شرطوں کی بھی رعایت ہے کہ اپنا مفاد نہ ہو, اور یہ ساری چیزیں یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی نا کہ باپ نے ان تمام چیزوں کی رعایت کی ہے. تو اس میں غالب قریب با یقین ہے کہ بیٹی بالغ ہونے کے بعد اس فیصلے کو مسترد, بولو بھائی, نہیں کرے گی, اس فیصلے کو مسترد نہیں کرے گی. اس لیے اسلام نے اس کو حلال قرار دیا. چند واقعات ایسے ہو, کیونکہ باپ نے
باپ کو پتا ہے میری بیٹی کو بھی نکاح کی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی کر رہا ہے, تو اس کا مطلب بہت ہی کوئی اچھا رشتہ آیا ہے اس کے لیے, تو کیوں منع کرے گی اس کو؟ اگر ہم اس بچی کی اس رعایت کی وجہ سے, آزادی کی وجہ سے کہ اس کی رائے کا احترام لازم ہے, اگر باپ سے یہ اتھارٹی سلب کر لیں تو پھر دوسرے نقصانات زیادہ ہیں. وہ نقصانات دیکھیں, بچی کو جو اختیار دیا جاتا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, اس اختیار کا مقصد کیا ہے؟ بچی کو نقصان سے بچانا. اب یہ اختیار دینے میں نقصان سے بچانا زیادہ ہو رہا ہے, یہ اختیار چھیننے میں نقصان سے. تو نابالغ بچی سے اختیار چھینا جائے کیونکہ وہ ناسمجھ ہے, اس میں اس کا فائدہ زیادہ ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو, نابالغ بچے کا کوئی پلاٹ ہے یا کوئی جائیداد ہے, نابالغ بچہ وہ نہ بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے. جو نابالغ ناسمجھ بچہ ہوتا ہے نا, اس کو خرید و فروخت کا شریعت نے اختیار نہیں دیا کیونکہ وہ بیوقوف ہے, اس کو کوئی بھی الو بنا سکتا ہے. اب بچے کی پراپرٹی ہے, باپ کو یہ معلوم ہے کہ ہے یہ میرے بیٹے کی, لیکن یہ پراپرٹی 1 سال کے اندر اپنی قیمت کھو دے گی, یا اس پہ ناجائز قبضہ ہو جائے گا ڈاکوؤں کا, یا یہ چائنا کٹنگ میں آ جائے گی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے موقع پہ شریعت باپ کو یہ اختیار دیتی ہے کہ بچے کی پراپرٹی بیچ دے, چاہے بچہ اس پہ راضی نہ بھی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جب بچے کی پراپرٹی بکے گی, بچے کو بالغ ہونے کے بعد اس پراپرٹی کو واپس لینے کا اختیار, بولو نا بھائی, نہیں ہے. کیونکہ یہاں باپ نے بچے کا مفاد سامنے رکھ کر اس کی جائیداد کو, عام حالات میں باپ بچے کی جائیداد کو نہیں بیچ سکتا, لیکن یہاں پر باپ بیٹے کی جائیداد کو, چھوٹے نابالغ بچے کی جائیداد کو بیچ سکتا ہے. اور بالغ ہونے کے بعد بچے کے پاس واپسی کا آپشن بھی اس لیے نہیں ہے کہ اگر واپسی کا اس بے کو ختم کرنے کا بچے کو اختیار دیا جائے تو پھر اس کا نقصان ہے جس کو پلاٹ بیچا گیا ہے. وہ کہے گا یہ کیا بات ہے بھائی, میں آگے سودے کر چکا ہوں, میں رینٹ پہ دے چکا ہوں اور آپ مجھ سے یہ واپس لے رہے ہو. کیونکہ اگر ہم اختیار دیں گے نا کہ بالغ ہونے کے بعد اس کے پلاٹ کو یہ بے قلعدم کر سکتا ہے, تو پھر لینے والے اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. وہ کہیں گے یہ ہم نے خرید لیا اور پھر ہمیں اختیار ہی نہیں ہے, تو کون لے گا پھر وہ؟ تو نقصان کس کا ہوگا اس میں؟ پراپرٹی کا. اسلام میں پراپرٹی کی اتنی ویلیو نہیں ہے. جب پراپرٹی کے معاملے میں نابالغ بچے پر جبری فیصلہ تھوپا جا سکتا ہے بچے کے فائدے کے لیے, تو نکاح کی ویلیو اسلام میں پراپرٹی سے زیادہ ہے. بچے کا پلاٹ بعد میں نہ بکے, چائنا کٹنگ میں آ جائے یا اس پہ ناجائز قبضہ ہو جائے, اس میں مال کا نقصان ہے, لیکن بیٹی کے لیے بعد میں اچھا رشتہ نہ ملے, اس کی زندگی کا نقصان ہے, روحانی بھی جسمانی بھی. تو جیسے وہاں شریعت نے باپ کو اختیار دیا ہے کہ وہ نابالغ بچے کی پراپرٹی جبرن بیچ سکتا ہے چاہے بچہ اس پہ راضی نہ بھی ہو, کیونکہ بچہ نہ سمجھ ہے, اور بالغ ہونے کے بعد بچے کو اختیار بھی نہیں ہوگا. اسی طرح شریعت نے باپ کو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بچی بعد میں مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے, بھائیوں کی بھیٹ چڑھ سکتی ہے, معاشرہ اس کو یرغمال بنا لے گا, ماحول اس کو خراب کر دے گا, یا اور کوئی وجہ ایسا اچھا رشتہ ہے کہ یہ رشتہ ہاتھ سے نکل گیا تو اس کا آلٹرنیٹ نہیں ملے گا, تو باپ بچی کے فائدے کی خاطر جبرن اس کا نکاح کرا سکتا ہے شریعت میں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو اسلام نے اس میں بچی کا فائدہ, اور پھر بچی اس نکاح کو ختم نہیں کر سکتی, کیونکہ نکاح کو ختم کرنے کا اختیار دیں گے تو نکاح کرے گا کون اس سے؟ پھر آپ کو بتاؤ کہ میری بیوی کے پاس بھی طلاق کا اختیار ہے, تو آپ ایسی عورت سے نکاح کرو گے؟ ہے بھائی, اب بولے یہ تو کبھی بھی پتلی گلی سے نکل سکتی ہے, یہ تو کبھی بھی نکل سکتی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اگر وہ رشتہ اس کو بعد میں پسند نہ آیا, تو یاد رکھو یہاں اگر کا جتنا احتمال ادھر ہے نا, وہ بلوغت کے بعد نکاح میں بھی وہ احتمال ہے, کیونکہ پورے طور پر تو انسان کسی کو اسی وقت پرکھتا ہے جب اس سے نکاح ہو اور اس کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع ہو, ورنہ درجنوں کیا لاکھوں ایسے واقعات ہیں بچی کی رضامندی سے نکاح ہوا بالغ ہونے کے بعد, اور بچی نے 4 دن بعد کہہ دیا ابا مجھے یہ شادی پسند نہیں ہے, کیونکہ نکاح سے پہلے کے معاملات اور ہوتے ہیں, نکاح کے بعد کے معاملات اور ہوتے ہیں. تو یہ امکان تو بالغ ہونے کے بعد اور اس کی رضا سے شادی کے بعد بھی موجود ہے کہ اس کو رشتہ پسند نہ آئے. نہیں یاری بات ہو. تبھی یہ جو لبرل لوگ ہیں یہ کہتے ہیں پہلے 4 سال اچھی طرح پرکھو لڑکے کو. میں بھی ملیشیا میں تھا تو وہاں ایک ہمارے پٹھان دوست تھے, کنوارے گھوم رہے تھے, کنوارے. میں نے کہا آپ کی عمر اتنی, نکاح کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا میں 24-25 سال سے یہاں پر ہوں تو میں یہی نکاح کرنا چاہتا ہوں, نیشنلٹی وغیرہ اور کچھ وہاں کے یعنی وہ مل جائے ان کو, اقامہ جسے کہتے ہیں, عربی میں اقامہ کہتے ہیں, ریزیڈنس ویزا جسے کہتے ہیں, تو میں یہاں کی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا پھر کیا کیوں نہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ ویسے بڑا اسلامی ملک ہے لیکن اس معاملے میں بڑے لبرل ہیں.
یہاں کی کسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجو تو وہ کہتی ہے مجھے کیا پتا کہ آپ کی میری شادی کامیاب ہو بھی سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی. تو پہلے دوستی لگاؤ, 2-4 سال تک اکٹھے کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں اور ریلیشن بھی قائم کرتے ہیں, حرام ریلیشن, تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ میرا میاں بننے کے قابل بھی ہو یا نہیں ہو. پھر جا کے کہتے ہیں کہ وہ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ اوکے کی رپورٹ پیش کرے گی, ہاں بھائی ہر لحاظ سے اوکے ہے بندہ, اور جو ہے غصے کا بھی تیز نہیں ہے, بھڑک بھی نہیں جاتا, اور ایک دم اوکے کی رپورٹ ہے ہر لحاظ سے. پھر شادی ہوتی ہے اور کہتے ہیں پھر 1 ہفتے میں طلاق بھی ہو جاتی ہے. وہاں طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے. شادی میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کم از کم 5 سال ایک دوسرے کو تجربہ کر کے سمجھتے ہیں. 5 سال 4 سال, کہیں مختلف پیکج مختلف علاقوں میں چل رہے ہیں, کہیں 3 سال کا پیکج بھی ہے. کم سے کم پیکج 1 سال کا ہے, کم سے کم پیکج. اور یورپ میں بھی یہی ہے. گورے شادی کب کرتے ہیں؟ بچے پہلے پیدا ہوتے ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم میں انڈرسٹینڈنگ ہے یا نہیں ہے, پھر وہ شادی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب بالکل سوچ سمجھ کے ہوئی ہے شادی, اب سوچ سمجھ کے ہوئی ہے. لیکن وہ بھی پھر تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتی ہے؟ طلاق. تو حقیقت میں تو نکاح کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ یہ رکھنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. تو اسلام نے اس کا حل یہ نہیں دیا کہ پہلے ایک دوسرے کو ٹیسٹ کرتے رہو. اسلام نے کہا بس ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے, اس سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اصل تو بعد میں ہی پتا چلے گا. تو اس لیے بچی کی شادی بھی اگر باپ کر دیتا ہے اس کی رضا کے بغیر, تو اس میں اور بالغ لڑکی کی شادی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اس کو بھی تجربہ نہیں ہوتا, بالغ لڑکی کو, وہ بھی شادی کے بعد ہی تجربہ ہوتا ہے. پڑھی لکھی لڑکی کو بھی تجربہ نہیں ہوتا, وہ بھی شادی کے بعد تجربہ ہوتا ہے کہ یہ کمبخت میاں بنانے کے قابل تھا بھی نہیں تھا. بلکہ 10 سال اگر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن کے رہیں تو بھی تجربہ نہیں ہوتا. اصل زندگی نکاح کے بعد کی کچھ اور ہوتی ہے, نکاح سے پہلے کی کچھ اور ہوتی ہے. تو اسلام نے یہ قصہ ہی ختم کر دیا. اسلام نے کہا اتنا فری ہونے کی ضرورت اور اتنے تجربوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کا آلٹرنیٹ اسلام نے دیا کہ بھائی باپ کو کہا کہ بھائی تم بچی اگر نابالغ ہے تو پھر تو بچوں کی رائے کا اعتبار نہیں ہوتا. اسلام نے باپ کو کہا کہ بھائی اس کا نکاح کر دو اگر اچھی جگہ سمجھ رہے ہو, اور غالب امید یہی ہے کہ یہ راضی ہوگی کیونکہ باپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے. اور ویسے بھی جو بچیاں ہیں وہ اسی ماحول میں ڈھل جاتی ہیں. امی عائشہ کی جو شادی اتنی کم عمری میں کی گئی اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ نبوت کے ماحول میں ڈھل جائیں گے. آج اتنی بڑی بڑی عمروں میں لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں کہ وہ سسرال میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پاتی. ان کا اپنا ایک وہ پورا ایک اپنا ایک ذہن بن چکا ہوتا ہے. میاں کا قبلہ الگ ہوتا ہے, بیگم کا قبلہ الگ, نہ وہ اس کی بات مانتی ہے نہ وہ اس کی بات مانتا ہے. تو یہ آج کل تو تجربوں کے بعد شادیاں ہو رہی ہیں. تو بتاؤ طلاق کا ریشو پہلے تھا یا آج زیادہ ہے؟ پہلے نابالغ بچیوں کی شادیاں بھی ہوتی تھیں, 13 سال میں شادیاں ہوتی تھیں, طلاقیں نہیں ہوتی تھیں. تو پریکٹیکلی پتا چل رہا ہے کہ اسلام جو بات کر رہا ہے وہ درست ہے اور یہ لبرل لوگ بات کر رہے ہیں وہ غلط ہیں. یہ تو تجربے سے مشاہدے سے سمجھ میں آ رہا ہے. تو اسلام نے کہا کہ اتنے لمبے تجربوں کی ضرورت نہیں ہے, اس میں تمہاری رائے ویسے بھی کالعدم ہے, یہ تو نکاح کے بعد پتا چلے گا. تو اسلام نے کہا باپ کا تجربہ زیادہ ہے اور اس سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو نہیں سکتا. دیکھو ماں بھی بہت خیر خواہ ہے لیکن تجربہ اس کا زیادہ نہیں ہے. عورت ہے نا, قوت فیصلہ نہیں ہے, اس کو کوئی بھی بیوقوف بنا سکتا ہے. عورت ہے, نابالغ بچی کی ماں کو لوگ بیوقوف بنا سکتے ہیں, اسلام نے اس کو اتھارٹی نہیں دی. باپ کو دی ہے کہ باپ کو بیوقوف بنانا, کیونکہ وہ کئی لوگوں کو بیوقوف بنا کے وہ سمجھ چکا ہے کہ بھائی بیوقوف کہاں سے بنایا جاتا ہے, کیسے بنایا جاتا ہے. کیونکہ مرد ہے نا, وہ تو محلے پڑوس میں گھومتا ہے, بازاروں میں جاتا ہے, لوگوں سے ملتا ہے, پھر اس میں قوت فیصلہ بھی ہے. اس نے اپنی شادی کی تھی تو سسرال کو بیوقوف بنایا تھا. اس کو پتا ہے کہ اب اگر کوئی میری بچی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے گا تو جو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے یہ تو میں پہلے کر چکا ہوں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کو پتا ہے تو میں پہلے یہ ٹوپیاں یہ گنتی ہم نے بہت کھیلی ہوئی, کوئی اور بات کروائی, وہ دماغ سے یہ گئے, کچھ اور کوئی اور کہانیاں سنا, کوئی اور قصے سنائی, تو ہم پہلے سنا چکے ہیں. تو اس لیے اسلام نے نابالغ بچی کے نکاح کی اجازت دی ہے باپ کو کہ وہ اپنی بچی کا مستقبل اگر بہتر سمجھتا ہے تو کر لے. اور جو تحفظات ہیں کہ اس میں تو بچی کی رائے کا اعتبار نہیں ہے, تو بھائی رائے کا اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ بچی کے مفاد کو سامنے رکھا جائے گا. جہاں رائے کا اعتبار کرنے میں فائدہ ہے وہاں رائے کا اعتبار ہے, جہاں فائدہ نہیں ہے وہاں کہا ہے کہ تمہاری رائے نہیں ہے, اس لیے کہ تمہارا فیوچر تمہاری رائے کو سامنے رکھیں, تمہارا فیوچر تباہ ہو جائے گا. بالکل اس کی مثال میں نے پلاٹ کی دی ہے. نابالغ بچے کا پلاٹ ہے, باپ کو پتا ہے ابھی نہیں بکا تو مناسب قیمت بعد میں نہیں ملے گی, بچہ راضی نہ بھی ہو آپ اس کا پلاٹ بیچ سکتے ہیں. جب بیچ سکتے ہیں بعد میں بچے کو ختم کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے. اب بچہ بالغ ہونے کے بعد ابا نے میری پراپرٹی بیچ دی, مجھ پر ظلم ہے. او بھائی اگر نہیں بیچتے تمہارا نقصان تھا, اس میں فائدہ اس میں. تو اس لیے اسلام نے یہ قانون بنایا. تو یہ جو میرے کلپ پہ نیگیٹو کمنٹس گئے ہیں نا, ان لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ دوبارہ ایک تو وہ کلپ پہلے اچھی طرح سمجھیں
اور پھر میں دوبارہ ایک بات ریپیٹ کر دوں کہ یہ اسلام نے ترغیب نہیں دی ہے کہ نابالغ بچیوں کا نکاح کیا کرو، ایک ضرورت کے وقت اس کو حلال کیا کہ ایک ضرورت ہو معاشرے میں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے دیکھا کہ جہاں نابالغ بچیوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں انہوں نے اس پہ جو ہے نا وہ اس کی حوصلہ شکنی کی ہے. جیسے بعض علاقوں میں نابالغ بچیوں کو بیچا جاتا ہے، وہاں منع کیا جاتا ہے کہ نابالغ بچی کا نکاح نہ کریں، بلکہ بالغ کا بھی نہ کریں، کیونکہ وہاں بالغ بچیوں کو بھی بیچا جاتا ہے. بچی بالغ ہونے کے بعد بھی تو بڑی معصوم ہوتی ہے، نو عمر ہوتی ہے، اس کو تھوڑی پتا ہوتا ہے اپنے اچھے برے کا، تو وہ تو وہاں بھی ظلم ہو سکتا ہے بچی کے اوپر نا. اس کی رائے سے آپ نے نکاح کر دیا لیکن اس کو بیوقوف بنا دیا سامنے والے نے، اور بن جاتی ہیں بڑے آرام سے. بیوقوف بنانے کے طریقے نیٹ پر آپ سرچ کر لیں، بچیوں لڑکیوں کو بیوقوف کیسے بنایا جاتا ہے، 2 منٹ میں بن جاتی ہیں. تو اس لیے عمومی چیز قاعدہ ہمیشہ عمومی ایک ماحول کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اسلام میں نابالغ بچی کا نکاح بھی جائز ہے، اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے. سب سے پہلے تو حضرت عائشہ کا نکاح عدم بلوغ میں ہوا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس پہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں جی وہ تو 16 سال عمر تھی، جی وہ تو یوں تھا، جی وہ تو یوں تھا. او بھائی جان، بخاری مسلم کی متفقون علیہ صحیح حدیث ہے. دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کو عربوں کا کلچر بھی معلوم نہیں ہے، عرب میں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا. بعض نے یہ بھی کہا کہ اس عمر میں حضرت عائشہ کے نکاح کے اور بھی پیغام آئے تھے، تو جب اور بھی پیغام آئے تھے اس کی علامتیں وہ بالغ تھیں، تو اس عمر میں نابالغ بچی کے لیے بھی نکاح کے پیغامات جایا کرتے تھے. اصل میں ہم کسی بھی ماحول معاشرے کو اپنے کلچر کے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اپنا کلچر ہم تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے نہیں، تو اس لیے ہمیں وہ دوسرا کلچر سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا. ہاں تو میں ایک بات رہ گئی تھی بیان میں اس کلپ میں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اصل زندگی تو نکاح کے بعد شروع ہوتی ہے نا، تو یا تو اسلام اجازت دیتا کہ 10 سال تجربے کرو اس کے بعد نکاح کرو تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے. لیکن ہوتا یہ کہ جب 10 سال تجربہ کرے گا تو اس میں نکاح کی رغبت اور خواہش، وہ ویسے اتنی حرام کاریاں کر چکا ہوگا، ڈیٹیں مار چکا ہوگا، اس کو پھر بیوی کا شوق ویسے ہی نہیں رہے گا. اور مشاہدہ یہ ہے کہ 20-20 سال کے تجربوں کے بعد بھی شادیاں زیادہ تر ناکام ہوتی ہیں. اکثر کامیاب شادیاں وہی ہیں جس میں باپ بیٹی کا اچھا ریلیشن تھا اور باپ بیٹی کا خیر خواہ تھا. اس نے بچی کو بتایا کہ بیٹا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، میں مجھ سے بہتر تمہارے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. بیٹی کی تربیت اچھی کی تھی، بیٹی نے کہا ابا جب آپ نے اچھا کھلایا ہے، اچھا پہنایا ہے، اچھی تعلیم دی ہے تو امید ہے یہ رشتہ بھی آپ نے اچھا ہی کیا ہوگا. تسلی سے چلی گئی، تمیز کی زندگی گزری، 90 سال کی عمریں نکال کے دنیا سے چلی گئی. ہم اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھتے تھے، ایسے ہی ہوتا تھا. ہماری دادی کی شادی 13 سال کی عمر میں ہوئی ہے، 85 سال میں ان کا انتقال ہوا ہے، بڑی کامیاب زندگی گزاری. وہ تو بسا اوقات لڑکے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا انہوں نے. تو یہ سارا کلچر باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے، ان سے متاثر ہے. تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اس کا یعنی نکاح کے بعد کی جو لائف ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کا بچہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اس کا شریعت نے یہ حل نہیں رکھا کہ 20-20 سال تجربے کر کے دیکھو یا 6-6 مہینے استخارے نکالو. اس کا حل طلاق کا آپشن دیا ہے کہ اگر ایک تجربہ غلط ہو گیا ہے تو ان کو زبردستی ایلفی سے چپکاؤ مت. امساکم بمعروف، بھلے طریقے سے جڑ کے رہو، او تسریم بإحسان، نہیں بنتی تمیز سے علیحدگی اختیار کرو. ہمارے معاشرے میں تمیز سے علیحدگی کا تصور ہی نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ یا تو شادی نہیں کریں گے، استخارے نکالتے رہیں گے، بٹ کالا آ رہا ہے، پیلا آ رہا ہے، نیلا آ رہا ہے. بزرگ نے بتایا دانا الٹا گھوم گیا تو کالا ہو گیا تو نیلا ہو گیا، پھر انگوٹھی. مہینے لگا دیں گے نکاح میں، اور جب ہو گیا اب نہیں بن رہی تو ٹھیک ہے، پہلے کچھ پروسیس اسلام نے بیان کیے ہیں کہ محبت سے جوڑو، دونوں خاندان بیٹھیں، نصیحت کرو، اور یہ بتایا کہ ہر گھر میں محبت نہیں ہوتی، کچھ آڑا ترشا چل کے زندگی گزاری جاتی ہے. ہر لحاظ سے کوشش کر لی، پھر بھی نہیں ہے تو اسلام کہہ رہے تمیز سے علیحدگی. اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ نہ تمیز سے ملاپ ہوتا ہے، ہو جائے تو پھر علیحدگی کا آپشن ختم. اگر علیحدگی ہو جائے تو لڑکی کی بھی ساری زندگی شادی نہیں ہوتی، اس کو بھی تانے کو اس نے تو طلاقی ہے، اور مرد کو بھی طلاقن وہ طلاقی اور اس طرح کے تانے دے دے کے وہ بھی معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. پھر وہ والے اس پر الزامات لگاتے ہیں، وہ سسرال والے اس پر الزامات لگاتے ہیں. ایک اتنا گندے طریقے سے علیحدگی ہوتی ہے، پھر کئی مہینے عدالتوں میں جہیز پہ مقدمے چلتے ہیں. کہتے ہیں یہ چمچ جو ہے نا میرے باپ نے دیا تھا مجھے، یہ چمچ میرا واپس کرو. ٹھیک ہے نا، چمچوں پہ لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں. یہ ہو رہا ہے. تو اسلام کو فالو پورا کیا جائے گا تو پھر اسلام سمجھ میں آئے گا، آدھا فالو کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس لیے
اچھا اب میں ایک آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. رہا یہ مسئلہ کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اسلام نے نابالغ بچی کے نکاح کی اجازت دی ہے. اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق 28ویں پارے کے پہلے رکوع میں دو طلاق یافتہ عورتوں کی عدت بیان کی ہے نا, اس میں نابالغ بچی کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کی بھی عدت بیان کی. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, فرمایا کہ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ, وہ بچیاں جن کو ابھی تک حیض آیا ہی نہیں ہے, یعنی ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی ہیں, ان کو طلاق ہو جائے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. تو صاف پتہ چل گیا کہ طلاق جب ہی ہوتی ہے جب ان کا نکاح بھی ہو. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے کہ عدم بلوغ میں آپ کا نکاح ہوا تھا, یہ بھی اس کی علامت. اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں, لیکن مسلمان کے لیے قرآن کی ایک آیت بھی کافی ہے. تو دیکھو ایک بات خوب سمجھے, اسلام کو اپنے حساب سے مت ڈھالو. یہود و نصارہ سے سب سے بڑا جرم یہ ہوا کہ انہوں کو اپنے مذہب میں کچھ چیزیں الٹی سیدھی نظر آئیں تو انہوں نے اس کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا تاکہ معاشرہ اس کو قبول کر لے. اب مجھے جتنی گالیاں اس کلپ پہ پڑی ہیں نا نابالغ بچی کے نکاح پہ, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اپنے آپ کو ان گالیوں کے حساب سے ایڈجسٹ کر لیتا کہ یار اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں, لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے, تو اگلا بیان میرا یہ ہوگا کہ بھائی یہ بالکل غلط ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ لوگ گالیوں کے بجائے اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں. تو یہود و نصارہ سے یہی ہوا ہے.